توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات بجٹ کی رات ہے، بجٹ آج رات بننا شروع ہو جائے گا۔ اس بجٹ میں کیا کیا چیز ہوگی، آئندہ سال کن لوگوں نے زندہ رہنا ہے اور کن لوگوں نے کی موت آنی ہے، تو مردوں کی فہرست بنے گی آج کی رات میں۔ آنے والے سال میں کن لوگوں کی موت واقع ہوگی ان کی آج کی رات میں فہرست بنے گی۔ پھر آنے والے سال میں کن کی شادیاں ہوں گی ان کی بھی فہرست بنے گی، کن کے ہاں بیٹے پیدا ہوں گے، اولاد پیدا ہوگی، اس کی بھی فہرست بنے گی۔ یہ بجٹ ہے، کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری آئے گی، یہ آج کی رات میں فیصلے ہوں گے۔ اور یہ رزق کی لسٹیں بنتی رہیں گی حتیٰ کہ رمضان شریف آ جائے گا۔ پھر 27 رمضان کی رات میں اللہ تعالیٰ ان رشتوں کو فائنل کر کے فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیں گے۔ درمیان میں وقفہ اللہ نے یہ رکھا کہ میرے بندے اگر اس دوران تو اللہ سے مانگے گا، عبادت کرے گا، دعائیں کرے گا، تو ہم تیرے رزق میں تبدیلی بھی کر دیں گے، ہم تیرے لیے اچھے رشتے کا انتظام کر دیں گے، تجھے ہم بیٹا عطا کریں گے، تجھے ہم عزتیں عطا کریں گے، تجھے ہم صحت عطا کریں گے۔ تو یہ بجٹ آج کی رات سے بننا شروع ہوگا اور فائنل کب ہوگا؟ 27 رمضان کی رات کو فائنل ہوگا اور فرشتوں کو عمل کے لیے پہنچا دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ آج کی رات رزق کے فیصلے ہوتے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ جب میرے رزق کے فیصلے ہو رہے ہوں تو میں روزہ رکھوں، لہذا کل کا دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ کل کا دن کیا کرنا سنت ہے؟ روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور آج کی رات میں صلاۃ التسبیح بھی پڑھے، اور اگر وقت ملے تو قبرستان جا کر اپنی موت کو بھی یاد کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں رزق کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ جو بندہ تہجد کے وقت میں یا فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی کہ تم گھر سے نکلتے ہوئے دعا مانگا کرو، بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی، اللہ مردنی لقضائک و بارک لی فیہا، وقدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت۔ تو جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی تنگی سے بچا لیں گے۔